سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لیں گے، نیاز مولا جو پیچھے تشریف فرمائیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بھی ذرا ذرا سے آگے تشریف لیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ومقصرين فضائلهم أجمعين، أما بعد، قال سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس فتنے سے پر زمانے میں نور پروردگار کا ظہور دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت حجت کے ظہور پر نور کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں عزاداری امام مظلوم کو چشم بد سے محفوظ رکھے، اور وہ بستیاں اور وہ شہر آباد رہیں جہاں مظلوم کا ذکر برپا ہوتا ہے۔ جس جس نیت کے ساتھ حسین ابن علی کے دربار عالیہ میں تشریف فرما ہو، آل محمد کا خالق تمہیں اور تمہارے عزیزوں کو تمہاری اور ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ عبادت عبادت ہے، نماز نماز ہے، چاہے نمازی تھوڑے ہوں چاہے زیادہ۔ مختصراً حاضری لگوانا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، مجھے 12 برجوں والے آسمان کی قسم۔ توجہ آپ بدلا دیجیے، تھوڑا جیسے بیدار ہو جائے۔ مجھے 12 برجوں والے آسمان کی قسم۔ معصومین سے پوچھا گیا، مولا یہ کس آسمان کی قسم ہے اور یہ 12 برج کون؟ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ قرآن میں آسمان ایک استعارہ ہے اور آسمان سے مراد نبوت ہے۔ تو شہر بے شک علامہ اقبال کا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مجلس ایسے بیٹھ کے سنی جائے، تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھنے سے ایک جاگ کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جسے نہیں آتا صلوات درود نہیں آتا، ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھو، لیکن پڑھو سارے محمد و آل محمد و صلوات محمد و آل۔ مجمع زیادہ تعداد میں ہو، 40-50 آدمی چپ ہو جائیں، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن تم بیدار قوم ہو، زندہ قوم ہو، زندہ امام کی رعیت ہو، نہ مردہ کو مانتے ہو نہ مردہ کے پیروکار ہو،
آواز، حرکت اور حرارت، یہ تینوں زندگی کی علامت ہے۔ صرف ایک کا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، نیاز حسین گزارش ہے جو بیٹھ گئے ہو ادھر دیکھنا میری طرف، دروازہ ہے، انتظام ہوتے رہیں گے، صرف میری طرف دیکھنا۔ فرمایا ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد میں بلند۔ یعنی مجھے 12 امامتوں سے مزین آسمان نبوت کی قسم، اور پھر فرما رہا ہے والیوم الموعود، اور مجھے اس دن کی قسم جس کا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کس کے دن کا وعدہ کیا؟ یوم الموعود کس کا دن ہے؟ عیسائیوں سے لے کر مسلمانوں تک سارے تسلیم کرتے ہیں ایک تشریف لے آئے گا جس کا لقب ہے مہدی موعود، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اس امام کی آمد باقی، توجہ بھرو، جس کا اللہ نے آمد کا جس کی وعدہ کیا ہے مہدی موعود، اس کے ظہور کے دن کی قسم ہے۔ خدا قرآن میں کہا رہا، اور کیونکہ یہ مہینہ ہے شعبان کا، شک کے کوئی ہے شعبان باجی تو نہیں، جس کا ایمان ہے شعبان ہے بولے ضرور سر، جو ادھر انتظام کر رہے ہیں وہ بے شک چپ رہے ہیں۔ کون سا مہینہ ہے جناب؟ یہ واحد مہینہ ہے اللہ کے 12 مہینوں میں سے جس مہینے میں غم کا کوئی دن نہیں، سارے خوشی کے دن۔ ایسے چپ چپ بیٹھے بیٹھے دل میں ضرور دعا مانگنا، مالک اسے بھیج کہ جس کی آمد کے صدقے میں پورا سال شعبان ہو جائے گا۔ جس کی آمد کے صدقے میں پورا سال شعبان ہو جائے گا۔ جملہ صرف ایک کہنا چاہتا ہوں، لیکن جتنے اتحادات تشریف فرمائے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی اختلافات ہے بہت زیادہ مذہبوں کے اندر، میں پوچھتا ہوں آؤ ایک اس جملے میں مل کے فیصلہ کرو، اختلاف ہے کیا؟ اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھتا ہے وہ ہاتھ کھولتا ہے، یہ اختلاف نہیں، یہ جاہلوں کے کام ہے کہ وہ باندھنے والے سے پوچھے تم ہاتھ کیوں باندھتے ہو، اور یہ جاہل کا کام ہے کہ وہ کسی سے کہے تم ہاتھ کیوں کھولتے ہو۔ اگلا مہینہ آئے گا اللہ کا مہینہ، اس میں پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ جی وہ روزہ پہلے کھولتا ہے، اس کا روزہ بعد میں کھلتا ہے، بعد والا پوچھے گا پہلے والے سے تم پہلے کیوں کھولتے ہو، اور پہلے والے سے پوچھے گا بعد والا۔ لیکن یہ فیصلے آپس میں نہ کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہاتھ باندھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں باندھتا، ذرا جاگنا حسین کا واسطہ، اور صرف سیالکوٹ میں نہیں باندھتا، کراچی میں بھی باندھتا ہے، امریکہ میں بھی باندھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کے امام نے کہا ہے کہ ہاتھ باندھ، اور کھولنے والے کو اس کے امام نے کہا ہے ہاتھ کھول۔ پھر جھگڑا یہ نہ کرو کہ کھولنا صحیح یا باندھنا صحیح، پتہ یہ کرو کہ امام کس کا صحیح ہے، جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی، پتہ یہ کرو کہ امام کس کا صحیح، کھولنے والے کا صحیح تو ہاتھ کھولنا ٹھیک، باندھنے والے کا صحیح تو ہاتھ باندھنا ٹھیک۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑ کے امن کے دشمن نہ بنو، امن پھیلانے کی کوشش کرو، اور امن کی ضمانت ہے ذکر حسین۔ یہ اگلا مہینہ آئے گا رمضان کا مہینہ، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ستارہ نکلے تو روزہ کھولے، شور مچنا شروع ہو جائے گا، روزہ مکروہ ہو رہا۔ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے علماء سے پوچھو، روزہ لیٹ کھولو تو مکروہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، حالانکہ ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہوتا۔ اس کے کھلنے کا ٹائم بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کے ختم ہونے کا ٹائم بھی اللہ نے بنایا ہے۔
تو صبح کو سوتا رہے، سحری نہ کھا، رات کو پانی پی کے سو جا، رات کو جب تو نے کھانا چھوڑا ہے اس وقت تیرا روزہ شروع نہیں ہوا۔ جس وقت اللہ کے روزے کا وقت شروع ہوا تو سو بھی رہا ہو، روزہ شروع ہو جائے گا، اور جب روزہ ختم ہونے کا ٹائم ہو تو کچھ کھا بھی نہ یا نہ کھا، روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دو روزوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، درمیان میں ایک گھونٹ پانی پی لے یا ایک نمک یا کچھ کھا پی لے، دو روزوں کا وصل جائز نہیں۔ لیکن ان اپنے علماء سے پوچھو تو وہ کہیں گے جناب جو دیر سے روزہ کھولتے ہیں ان کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ۔ جو گھنٹہ لیٹ کھولے مکروہ، 2 گھنٹے لیٹ کھولے مکروہ، اور جو 1 سیکنڈ پہلے کھول دے حرام۔ یہ ہے دشمنی علی کا انجام۔ مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں آرام فرما۔ ایسے دونوں بازو اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس میں توجہ چاہتا ہوں۔ ابتدا پتہ کرو جھگڑا شروع کہاں سے ہوا، ابتدا پتہ ہونی چاہیے۔ 2 اس دور کے بہترین نامور اور مستند مصائب خان ذاکرین حسین ابن علی قبلہ زیغم شاہ صاحب، قبلہ علی عباس صاحب ممبر پر تشریف فرمائے۔ ایک جملے کا بات ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ اصل جھگڑا کیا ہے؟ اصل جھگڑا صرف ایک ہے، اور اگر اس جھگڑے کا حل مل جائے ہر جھگڑا ختم۔ کیا اصل جھگڑا یہ ہے بندے الیکشن سے بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے؟ ذرا سے اس بات پہ توجہ چاہیے۔ اصل جو جھگڑا ہے عالم اسلام میں وہ یہ ہے کہ نائب رسول وارث دین ووٹوں سے بنتا ہے یا جسے خدا بنائے۔ لیکن آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں، کوفے کے کشائی کو نہیں مانتے، عرشی سید کو مانتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ لیکن آپس میں سوچو بھی صحیح، سنو بھی صحیح، دیکھو مجلس میں سوچو بھی صحیح، بولے بھی صحیح۔ اصل جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ بندے الیکشن کر کے بناتے ہیں یا جسے خدا بنائے وہ وارث دین۔ 12ویں امام پر بھی یہی جھگڑا ہے۔ کشمیر، فلسطین، عراق، ہر دنیا کا مولوی اب چیخ رہا ہے کہ یہ امریکہ سے اسی وقت جان چھوٹے گی جب امام مہدی تشریف لائیں گے۔ جو ٹی وی دیکھتا ہے سنی شیعہ علماء اس پر یہی فرما رہے ہیں، جو اخبار پڑھتا ہے اس میں یہی لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں جی امریکہ کا اور کوئی توڑ نہیں ہے، اب تو امام مہدی تشریف لے کر۔ فرق صرف 2 ہے، وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا بنا چکا ہے، بھائی فرماتے ہیں ابھی پیدا ہوگا۔ 1400 سال سے، یعنی شیعہ اور غیر شیعہ اس میں فرق کیا ہے؟ شیعہ صرف اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو اور رسول نے بتایا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول بھی نہیں بنا سکتا، رسول بتا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے بنایا، لیکن رسول بھی بنا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نبی ہے، جناب موسیٰ ہے، اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ و شریعت ہے۔ قرآن میں فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ مالک تو بنا میرا وزیر، جس کا نام ہارون ہے اور جو میرا بھائی ہے۔ تو جب موسیٰ اپنا وزیر خود نہ بنا سکتا ہو تو امتی آخری نبی کا وزیر کیسے بنائیں گے؟ جھگڑا ختم ہوتا ہے جناب کہ پتہ چلے اللہ بناتا ہے یا بندے بناتے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے جی جسے مسلمان بنا لے وہ ہوتا ہے رسول کا نائب، جسے اجماع چن لے وہ ہوتا ہے رسول کا نائب۔
جسے مسلمان ووٹ ڈال دیں وہ ہوتا ہے رسول کا نائب، اور مذہب اہل بیت کہتا ہے جسے خدا بنائے اور رسول بتائے وہ ہے رسول کا نائب۔ چلو ہمیں چھوڑ دو، اب تو دنیا کہتی ہے امام مہدی آئیں گے تو امن ہوگا، شیعوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے لے آئیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں مالک پروردگار، ٹھیک ہے جناب، یہ تھوڑا تھوڑا شیر ضرور ہلاؤ جیڑی گل سمجھ جائے، ٹھیک ہے جناب، ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے لا نہیں سکتے، نہ ٹائم ٹیبل ہمیں پتا ہے، نہ شیڈول ہمیں پتا ہے، البتہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب آخری یزیدی پیدا ہو جائے گا تو اس کا ظہور ہوگا، کیونکہ ایک بھی رہتا ہو اور یہ آ جائے تو وہ بچ جائے گا، کیونکہ اس نے بدلہ لینا ہے چن چن، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں چھوڑو، سارے مسلمان ووٹ ڈالو، خانہ کعبہ کو بناؤ بیلٹ باکس، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر مولوی کو، ہر عالم کو، ہر مسلمان کو، ہر چپ رہنے والے کو، ہر سونے والے کو، ہر بولنے والے کو، ہر نہ بولنے والے کو، اس سے کہو آؤ ووٹ ڈالو تاکہ ہم امام مہدی بنائیں۔ چپ کر گئے، ہمارے لیے تو مجبوری ہے، ہم نہیں بنا سکتے، نہ ووٹوں سے بنا ہوا مانتے ہیں نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن بھائیوں کے ایمان میں ہے کہ اجماع امت جسے چن لے، علی کی عزت کی قسم 1400 سال سے جھگڑا ہی ہے، جسے بندے چن لیں وہ ہوتا ہے نائب رسول۔ پھر الیکشن کرو، کعبے میں ووٹ ڈالو، جسے ووٹ زیادہ پڑے اسے مصطفیٰ کا جانشین بناؤ۔ پھر خالی ووٹوں والا نہ ہو، امریکہ کو شکست دے سکے، کشمیر آزاد کرا دے، امن عامہ قائم کرے۔ محمد کی امت مختصر نہیں ہے، کوئی چین میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے۔ نائب رسول وارث رسول ہو، چائنا والوں سے چینی میں بات کرے، افغانستان والوں سے پشتو بولے، انڈیا والوں سے ان کی بولی بولے، جو آپ جیسے چپ ہون سے چپ رہ کے بات کرے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہے، یا علی آکھنا ثواب ہے، ہر بندے کی زبان سے یا علی نہیں نکل سکتا۔ یہ شریف ماؤں کے بیٹوں کا وظیفہ، کیونکہ علی کی محبت باپ کی وراثت نہیں ہے جو اولاد کو ضرور ملے، علی کی محبت ماں کی شرافت کا اشتہار، اور کوشش کر کے زبان سے علی کا نام نہیں نکلتا۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، پاک لاکھ کوشش کرے اس کی زبان سے علی روک نہیں سکتا، پلید لاکھ کوشش کرے زبان پہ یا علی آ نہیں سکتا۔ مل کے نعرہ حیدری، ہم سے تو بنتا نہیں، لیکن جن کے نزدیک یہ قانون ہے کہ جسے امت چن لے، ہر جگہ ووٹ جائز نہیں ہے۔ 10-15 بندے ہم مل کے ہسپتال جائیں دوائی لینے، آگے ڈاکٹر چھٹی پہ ہو، اب مریض ووٹ ڈال لیں کہ جی مریضوں میں سے کوئی ڈاکٹر بنا لو، تو جب تیرے میرے علاج کے لیے مریض الیکشن سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو امت کے علاج کے لیے 40 سال کے شرک کے دائمی مریض، کئی بندے ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، جب میرے تیرے علاج کے لیے کسی مریض کو ووٹ ڈال کے ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، تو امت محمد کے علاج کے لیے باب حکیم مصطفیٰ کی کرسی پر کسی 40 سال کے شرک کے دائمی مریض کو
نرسوں کی سازش سے اسے حکیم نہیں بنایا جا سکتا. چلو ہمارے ہاں نہیں ہے، تمہارے ایمان میں الیکشن کرو، ووٹوں کی ضرورت ہو پاکستان کی حکومت سے رابطہ کرو، مرضی کے نتائج. بندہ چنو تم، جتوائیں گے ہم. امت کے ووٹ ہو، مسلمان ووٹ ڈالیں، ہمارے ووٹ بے شک کاؤنٹ نہ کرو، اپنے اپنے ووٹ ڈالو اور کوئی امام مہدی بناؤ، لیکن بناؤ پاورفل. محمد کی دستار ہو اور وہ پوری بھی آئے، علی کی ذوالفقار ہو اور وہ ہاتھ میں چلے بھی صحیح، حسین کے نالین ہو اور پیروں میں پورے بھی آئے. توجہ آپ حضرات کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو 12ویں امام کی صفت یہ ہے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا والصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والحجج الکاظمیہ. توجہ ہے آپ حضرات کی نہیں، والحجج الرضویہ والنقاوت النقدیہ والتقاوت التقدیہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. معصوم نے فرمایا دنیا کو بتاؤ ہم اس امام مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کی دعوت کیسی ہے، محمد جیسی، عصمت کیسی ہے، فاطمہ جیسی، حلم کیسا ہے، علی جیسا، شجاعت کیسی ہے، حسین جیسی، علم کیسا ہے، حسن جیسا، آثار کیسے ہیں، باقر جیسے، عبادت کیسی ہے، سجاد جیسی، اس کے معاصر کیسے ہے، جعفر صادق کی طرح، کذب الغیظ کیسا ہے، موسیٰ کاظم کی طرح، رضاؤں کا مالک کیسے، جیسے علی رضا، نقاوت کیسی، جیسے نقی، تقوی کیسا، جیسے تقی، حیبت کیسی، جیسے عسکری کی، غیبت کیسی، جیسی اللہ کی. غائب ایسے ہے جیسے اللہ. آنکھیں کرو یاد، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح. جس کا ایمان ہے وہ بولے، جب ہی سوچ رہا ہے، جب یقین آئے پھر بولے. ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح. جو جاگ رہے ہو چوتھا مصرع صرف انہی کے لیے. ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح. ادھر والوں کا بھی اگر ایمان، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح. اے میرے 12ویں آقا، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح. ہو نہ جائے نشیریوں کو خبر، تم تو غائب بھی ہو خدا کی طرح. جنہیں ٹیک لا کے بیٹھو تو علی امام حیدری. الیکشن کرو، الیکشن کر کے امام مہدی بناؤ. دنیا کو مشورہ، پھر اسے محمد کے تخت میں بٹھاؤ، پھر دین کا غلبہ اس کے ذریعے سے کرو اور دین کو کائنات میں غالب کرو. آپ چپ کر گئے ہو، جس دشمن علی کو یہ مشورہ دو گے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا ایسا مجھ سے نہیں بنتا، ایسا الیکشن سے نہیں بنتا. جب وہ کہے نہیں بنتا، پھر اسے کو اپنے ایمان سے فیصلہ کر. جس محمد کا 12واں جانشین الیکشن سے نہ بن سکتا ہو، اس کا پہلا جانشین الیکشن سے کس طرح سے بن سکتا. یہ جو اژدہے بن کر عبادت گاہوں میں زہر پھینک رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں تم اژدہے ہو تو وہ فرزند حیدر. وہ دن دور نہیں جب تمہارے کلے چیرنے کے لیے آ جائے گا. علی کی ذوالفقار لے کر ہم لاوارث نہیں ہیں کہ گھبرائیں. روایات کے فکرے ہیں، مشکل پریشان کر رہی ہو رسول کو بلاؤ،
مشکل سر پہ آ جائے علی کو بلائے، چھری گردن پہ آ جائے اپنے 12ویں امام کو آواز دو، اس غریب کو آواز دو جسے خنجر کے نیچے حسین پکارتا رہا۔ مجھے ابو الفضل عباس کی علم کی قسم، روایتوں میں ہے اللہ لعنت کرے شمر ملون، شرم کر کے اس پہ لعنت نہ بھیجی کرو، سارے مل کے کہو اللہ لعنت کرے شمر ملون پر۔ اس کمینے نے فرزند رسول کی پاک زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور کٹی ہوئی گردن فرزند بطول کی لے کر چلا۔ یہ ملون کہتا میں نے دیکھا قبلہ دعا حسین کے ہونٹ ہل رہے، حسین ابن علی کے ہونٹ ہل رہے، یہ کہتا میں نے سمجھا مظلوم بد دعا کر رہا۔ جب میں نے اس کے ہونٹوں کے قریب کان لگائے تو 2 ہستیوں کو یاد کر رہا تھا۔ یہ ملون کمینہ شمر کہتا ہے ایک کو تو میں جانتا تھا اور دوسرے کو میں نہیں جانتا، تم دونوں کو جانتے ہو۔ یہ ظالم کہتے ہیں ایک تو خشک ہونٹوں سے کہتا تھا عباس، اور دوسرا رو رو کے کسی مہدی کو یاد کرتا تھا اور آواز دے کے کہتا تھا آ مہدی دیکھ میری انگلی کاٹ کے لے گئے، آ مہدی دیکھ میری سکینہ تماچے کھا لے گئے۔ اجرکم اللہ تبرکن، صرف دعا حاصل کرنے کے لیے ایک فکرہ مصائب کا عرض کرتا ہوں، دعا کیا کرو اللہ تمہیں کربلا دکھائے، کہو آمین۔ اس لیے میرا چھٹا امام فرماتا ہے اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، غور سے سننا، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا۔ جس کے دل میں غریب کی قبر کی زیارت کا شوق نہیں ہے وہ اللہ کا دوست نہیں۔ یہ شوق بندہ پیدا نہیں کرتا، یہ شوق اللہ ڈالتا ہے، اور اس شوق کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر شوق کی قیمت ہے، اس شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ اولاد دے کر گئے، جیسے میں نے کل کہا تھا عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں، عزاداری کا محافظ خود اللہ، عزادار کی حفاظت۔ صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، وہاں ایک عجیب معجزہ ہے، ادھر سورج چمک رہا ہے ادھر چاند چمک رہا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو واقعی قابل داد ہو، سورج کے سامنے کبھی چاند نہیں چمکتا، لیکن اگر دیکھنا ہو تو حسین کے روضے کے سامنے قمر بنی ہاشم کے روضے کو چمکتا دے۔ وہ روضہ ہے عباس کا، شام میں قبر ہے سکینہ کی۔ اللہ تمہیں شام بھی لے جائے، کربلا بھی لے جائے۔ غازی کی کچی قبر پر آج تک پانی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو، تہ خانے میں گرنا۔ سیدزادے نے ارشاد فرمایا سچ ہے، مجھے جناب عباس کی قسم، کئی بندوں نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، کچی قبر ہے غازی، کوئی ایسی تشنگی کی ریاضت کی ہے ام البنین کے لال نے، پانی آج تک قبر کا طواف کر رہا ہے، نہ اسے معافی ملی ہے نہ وہ واپس گیا، پانی موجود ہے، کچی قبر پہ کھڑا۔ قبلہ آج سے 2 سال پہلے 3 شعبان کو میں نے سرکار غازی کی اس قبر کی زیارت کی، ہر بندہ اپنے اپنے حال میں گم ہو گیا۔ ایک کا ایک میں نے جملہ کہنا، اور یہ ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، متولی خادم جو ہمیں نیچے لے کر گیا تھا، اس نے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی شیشیاں نکلی اور ہمیں دے کے کہا یہاں سے پانی بھر لو پاکستان لے جاؤ، یہ زمزم سے زیادہ قیمتی۔ ہم نے اس سے پلاسٹک کی شیشیاں لی، اس میں پانی بھرنا شروع کیا۔ ایک جملہ میں نے مسائب کو اور پڑھنا ہے، جہاں جہاں بیٹھو ذرا توجہ کر لینا۔ پلاسٹک کی شیشیوں میں ہم نے پانی بھرا، ایک سید تھا ہمارے ساتھ، وہ اس خدام کے قدموں میں گر اور گٹھنوں کو ہاتھ لگا کے کہتے میں سید ہوں، اگر تو اجازت دے میں زیادہ پانی بھر لوں، کوئی دعا ہو تیری، کوئی منت ہو۔ حیران ہو کے نہ سنو، جھولی پھیلا کے ایک جملہ جو میرے حصے کی خیرات ہے وہ پاک شہزادی مالکن ضرور عطا فرمائی، میں ایک جملہ کہہ کے چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں زیادہ پانی بھر لوں، خدام رو پڑا،
اس نے کہا جتنا مرضی بھر، اب تو غازی کے پاس پانی ہے، جتنا تیری ضرورت ہو، جتنا تو لے جا سکتا ہو پانی بھر، یا پانی کی کمی نہیں ہے، تو ادھر بھرے گا ادھر اور پانی آ جائے گا۔ عزاداران امام مظلوم ایک لمحے میری طرف دیکھنا، اس سید نے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا تھا، اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ماسک نکالی، ہم نے بھرا تھا شیشیوں میں، نظریں جھکا لینا اگر آنسو نہ آئے، اس لیے کہ میت والے گھر پہ حیرانگی جائز نہیں ہے۔ عزاداران امام مظلوم ایک چھوٹی سی ماسک نکالی، اس نے اس ماسک کے اندر اس سید نے پانی بھرا، اس کے تسمے بند کیے، آواز دے کر خادم نے کہا یہ ماسک چھپا کے جا، یہ ماسک ظاہر کر کے نہ لے جانا، کیونکہ جہاں سے جس نے بھی ماسک میں پانی بھرا وہ پھر لے جا نہیں سکا، لوگ تو سے تبرک سمجھ کے چھین لیں گے، اپنے پاس چھپا، قبلہ قمیض کے اندر اسے چھپایا، چھپا کے ہوٹل میں لے آیا۔ پھر غور سے سننا، کیا بھرا اس نے؟ پانی۔ کس چیز میں؟ مشک میں۔ کہاں سے؟ عباس کے روضے سے۔ ہم نے سمجھا یہ پانی پاکستان لے کر آئے گا، جیسے ہم شیشیوں والا لے کر آئے، لیکن مجھے علی کی عزت کی قسم وہ مشک پاکستان نہیں آئی۔ پھر چوپ بھی بیٹھے رہو اور مجھ سے پوچھو بھی صحیح وہ مشک گئی کہاں؟ قبلہ جب ہم شام پہنچے اور بی بی سکینہ کا روضہ آیا، یہ مومن مشک اٹھا کے لے آیا، بی بی کے روضے پر مشک کے تسمے کھولے، تعویذ میں پانی چھڑک کے کہتے جاگ سکینہ، عباس نے پانی بھیجا ہے، میں عباس کے غلام، تیرے چچا عباس کی قبر سے تیرے لیے پانی بھر کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔